ایک سنت چھوٹ رہی ہوتی گوارا کر لیتے، ایک مستحب چھوٹ رہا ہوتا گوارا کر لیتے، یہاں تو نماز ہی جا رہی۔ صرف اختلاف کے ڈر سے میں نے کہا یہ دونوں آدمی مل کے ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ کہ آج سے ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ثابت کی جاتی ہے، میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے، ادھر سے میں ہوں اس طبقے سے آپ رہیے کہ یہ ثابت ہو گئی۔ کہنے لگے کیسی پاگل پن کی باتیں کر رہے ہیں آپ، ثابت ہو جائے گی فرضیت ہمارے آپ کہنے سے؟ میں نے کہا مولانا 90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اس ہندوستان میں، ہے کیا؟ 90% لوگ تو بے نمازی ہے نا، اور 10% پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، تو نماز تو اس کی بھی نہیں ہوئی، اس کی بھی نہیں ہوئی، اس کی بھی نہیں ہوئی، تو فرضیت کا بوجھ کندھے پہ ڈالے کیوں پھرے آدمی؟ ختم کر دو اس چیز کو، دیکھو سب بے نمازی ہو جائیں گے، سب گلے مل جائیں گے، کامل اتحاد دیکھنا ہو۔ اس کے بعد ہی میں لوٹ کے گیا بھلواڑہ، اور میں نے لوگوں کے سامنے بٹھا کے اعلان کیا کہ مولانا یہ مناظرہ جو میں نے جیتا ہے وہ میں ہار گیا۔ لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی شکست کو آپ نے کیسے قبول کیا۔ میں نے کہا یہ شکست مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ حق کچھ اور ہی ہے۔ وہاں سے میں نے تحقیقات شروع کی اسلام کی۔ وہاں میں نے محسوس کیا کہ اگر ان علماء کو اور پیروں کو اگر ایک طرف ڈال دیں اور ڈائریکٹ قرآن و سنت کو ہم پکڑ لیں، جس کے پکڑنے کی ہدایت ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی، اور جس کے بارے میں قرآن میں کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو غیروں کی اتباع کر کے۔ انہی دونوں کی اتباع کرنے کو اللہ نے فرمایا، اور یہی دو چیزیں یعنی علماء اور پیر جو ان کے مقابلے میں ہیں، ہمارے دین کے لیے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اور انہی دو چیزوں یعنی قرآن و سنت کو پکڑنے کی ہدایت رسول کریم نے بھی دی، تو کیوں نہ ہم دین کو سمجھیں اور ان دو طریقوں سے سمجھیں۔ ہم اسی گو مگو میں تھے، انہی دنوں میں ہم چل رہے تھے، اسی گو مگو میں تھے۔ عقیدہ وہی تھا، اصلاح تھوڑا بہت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ علماء اہل حدیث اگر ایک موقف میں صحیح تو سارے مسائل میں صحیح ہو جائے۔ ہم سمجھتے تھے گستاخ رسول تو ہے، چلو ایک مسئلے میں صحیح ہے، باقی میں تو وہی ہوں گے، کیونکہ ذہن میں تو وہی بٹھایا گیا تھا بچپنے سے، یہاں تک دماغ میں تھا، یہ بٹھایا گیا تھا بچپنے میں، کہا گیا تھا کسی وہابی کو اگر ایک چماٹا مار لو 2 رکعت نفل کا ثواب۔ نفرت اتنی دماغ میں بٹھائی گئی، کبھی دیکھا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، ان سے مصافحہ کر لو نکاح ٹوٹ جائے گا، اپنا نکاح بچاؤں یا آپ کے صحبت میں بیٹھوں۔ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی کہ نہیں یہ حق قریب جائے گا تو حق کو جانے گا۔ میں کہتا ہوں آج میں بھی اگر علماء اس رکاوٹ کو دور کر دیں اور کہہ دیں کہ سب لوگ سب سے مل سکتے ہیں، سب لوگ سب کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، تو یقین جانیے علماء کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کا حق پہنچانے۔ ماشاءاللہ میں نے یہ پایا ہے کہ علماء اہل حدیث میں عوام اتنے قابل ہے جتنے قابل ادھر علماء نہیں۔ یہ کچھ تو ہے جو آپ کے پاس ہے، اگرچہ یہ نوجوان طبقہ قرآن و سنت سے دور ہو کر کے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، پرانے لوگ تو ماشاءاللہ اتنا جانکار ہے، اتنے جانکار ہیں کہ میں اشش کرتا ہوں ان کو دیکھ کر کے۔ تو آج بھی اگر آپ قریب ہوں ان سے، وہ آپ سے قریب ہو جائے، قریب سے ایک دوسرے کو دیکھیں، تو دین بڑی آسانی سے ان کو مل سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہا ہم نے ہدایت کے لیے۔ عقیدہ وہی تھا کہ رسول عالم الغیب، عقیدہ وہی تھا رسول مختار کل ہے۔ سب باتیں تو ایک ساتھ جاتی نہیں، اتفاق سے 1 کروڑ پتی کی ماں مر گئی۔ ہم لوگ قرآن تو پڑھتے نہیں تھے، کیونکہ قرآن تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو اصالہ ثواب کے لیے نازل ہوا ہے، کبھی قرآن میں حق نہیں تلاش کیا۔ اکثر اس قوم میں آج گمراہی کی وجہ یہی ہے کہ انہیں قرآن پڑھتے نا حدیث پڑھتے، اور ہم لوگ قرآن پڑھنا ابھی تو نہیں سمجھتے تھے، ہم لوگ صرف دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔ جب ختم قرآن ہو گیا تو لاسٹ میں دعا کرنے جاتے تھے، وہ بھی امیروں کے یہاں، غریبوں کے یہاں طلبہ کو بھیج دیتے تھے۔ 9 بجے 10 بجے کا ٹائم تھا، سیٹھ جی ماروتی لے کے پہنچ گئے کہ حضرت چلیے اب دعا کا وقت ہو گیا۔ پہنچا تو دیکھا ابھی تک تلاوت جاری ہے، کہا کہ 10-20 منٹ ٹائم اور لائے گا، حضرت تشریف رکھیے۔ تو میں نے ایک پارا اٹھا لیا، چلو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ذہنیت دیکھیے، قرآن پڑھتے تھے مگر ٹائم پاس کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں۔ اچانک ایک آیت آئی سامنے،
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میں اٹک گیا اس آیت پہ. اللہ فرما رہا اپنے رسول سے کہ رسول تمہیں اعلان کر دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں. قرآن کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے رسول آپ اعلان کر دو میں مختار کل نہیں ہوں، نہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. اب زندگی بھر تو ہمارا عقیدہ کچھ اور تھا، قرآن کی ایک ہی آیت نے ہمیں مجروح کر دیا، ہم اس کے آگے بڑھ نہیں سکے. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عقیدہ ہمارا کچھ اور ہے. میں نے اپنے مدرسین کو بلایا، بیٹھایا، میں نے کہا دیکھو یہ کون سی آیت ہے، کیا